أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی بے شمار برکتوں کا نزول آپ سب پر فرمائے. آمین ثم آمین. جی تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آیہ نمبر 15 کریں گے، جس کی تجوید کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک ہم لوگ 14 آیات کر چکے ہیں سورہ ملک کی، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی عبادت کا ہم حکم دیے جاتے ہیں، اور اس ذات کی کے قبضہ قدرت میں کون کون سی چیزیں اور کس قسم کی اس کی بادشاہی ہے. تو انشاءاللہ آج مزید کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہوگا. تو ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. جی اقرا، جی صرف اقرا اور رحیلہ ہیں، باقی سب لوگ ابھی تک نہیں آئے. چلے خیر. اقرا آپ نے کیا ہے، آپ نے ترجمہ یاد کرنا شروع کیا ہے؟ جی میم میں پیچھے سے اسٹارٹ کر رہی ہوں. میری وجہ سے آ رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی میں آپ کو اکٹھا سارا سناؤں گی 15 تک. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور شمینا جی آپ کا حفظ کہاں تک پہنچا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسمینا جی. اچھا جی، میرا حفظ الحمدللہ میں نے حفظ کی ہوئی ہے پہلے سے ہی، آلریڈی میری حفظ ہے. بس میں بھی نا تجوید کے ساتھ اپنی نا ٹھیک کر رہی ہوں غلطیاں. تو الحمدللہ جی مجھے یاد ہے ساری سورہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلے جی اچھی بات ہو گئی ہے. چلیں جی بھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ابھی مطلب زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پھر اپنی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر سب لوگ ہمیں جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. إن وأس رمضان کیسا جا رہا ہے آپ سب کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا. الحمدللہ. جی. هو آپ کی امی کی الذي طبیعت؟ جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جی آیت نمبر 50. هو الذی ٹھیک ہے. ہاں پہ صرف پیش ہے پڑی حرکت. تو والذی دال کے آگے یائے مدہ ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. جعل تینوں پڑی حرکات ہیں، سو تیزی سے پڑھیں گے. کسی کو بھی نہیں حرکت کو کھینچیں گے. جعل آگے پھر لام کے اوپر پڑی حرکت ہے. جعل لکم ٹھیک ہے. هو الذی جعل لکم الارض را بھی پر پڑھا جائے گا، زواد بھی مستعلیہ میں سے ہے، تو دونوں جو ہیں وہ موٹے ہیں، دونوں پر پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا زا نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، اور آگے لام کے آگے واؤ مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، اور لام کے آگے بھی الف مدہ ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر، دو حرف کے برابر لمبا کھینچا جائے گا. ذلولا، اور ساتھ میں کیونکہ یہ دو زبر کی تنوین ہے اور آگے حروف حلقی کے علاوہ فا جو ہے وہ حرف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی کہ گنہ کیا جائے گا. ذلولا ٹھیک ہے. فمشو فا کو میم کے ساتھ جوڑیں گے، اور شین کے آگے جو وا ہے وہ واو مدہ. فمشو ٹھیک ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی یائے مدہ فی مناکبیہا ٹھیک ہے. نون کے بعد الف مدہ ہے، باقی دونوں اگلی پڑی حرکات ہیں، ان کو نہیں کھینچیں گے، اور ہا کے آگے پھر الف مدہ آ رہا ہے، لہٰذا فی مناکبیہا وَقُلُوا کاف کو نہیں کھینچیں گے، لام کو دو حرف برابر لمبا کریں گے. وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ ٹھیک ہے. نون جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، اور اس لیے میم جو ہے وہ را کے ساتھ جا کے اس کا ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ادغام بلا گنہ، یعنی کہ یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، بس ہم لوگ میم کو را کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے جو ہے اس را کو زا کے ساتھ ملا دیں گے. مِن رِزْقِهِ قاف کے نیچے پڑی حرکت اور ہا کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. مِن رِزْقِهِ ٹھیک ہے. قاف جو ہے وہ پر پڑا جائے گا، زا سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ ٹھیک ہے.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیہ النشور. لام کے بعد یائے لین ہے، حمزہ کی زیر کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے. وَإِلَيْهِ إِلَيْهِ ہن، آگے ہا کو نون کے ساتھ کریں گے، نون مشدد ہے لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، را جو ہے پر پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن ماقبل ساکن ماقبل پیش ہے، ٹھیک ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ٹھیک ہے جی. اب کون مجھے پڑھ کے سنائے گا سب سے پہلے؟ اقرا آپ سنائیے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مر رزقی را کو وإليه جی جی پڑھیے میں بعد میں بتاتی ہوں. وإليه النشور. جی مر رزقی ہی، مر رزقی، مر کو نا لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ادغام جی بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ادغام ہوگا میم را کے ساتھ جا کے ملے گا، لیکن یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے ہم لوگ. مر رزقی، ٹھیک ہے من رزقه. جی، مر رزقی. اوکے جی مینا جی اب آپ بتائیے، سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. جی یہ آپ کی هو الذی جو ہے وہ زیادہ لمبا ہو گیا اسمینا جی. هو جی ٹھیک الذی جعل لکم الارض، ٹھیک ہے. دوبارہ جی سے ایک ٹھیک. دفعہ کریے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بارک اللہ. جی رحیلہ جی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور. نو ہونٹوں کو گول کر کے دونوں پیش ہے نا، نشور. وإلیہ النشور. شاباش، بارک اللہ، بالکل ٹھیک پڑھا اب آپ نے. ناہید جی بھی آ گئی ہیں. ناہید جی آپ سنائیں گی؟ ابھی تو آپ نے سنا ہی نہیں. چلے ہم ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں تو پھر ناہید جی بھی پھر سنائیں گی، ٹھیک ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ٹھیک ہے. سمینا جی آپ ایک دفعہ اور پڑھ دیجئے تاکہ ناہید جی کو ایک دفعہ اور وہ اچھے سے سن لے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک دفعہ پڑھیں گی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بارک اللہ.
جی ناہید جی پڑھیں گی، کوشش کریں گی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں کوشش کرتی ہوں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور. جی ذلولاً ذلولاً ذلولا. ٹھیک ہے، یہاں جی پہ جی آپ وہ کریں گے، گننا کریں گنا. گے. ٹھیک ہے، جی جی شاباش، بارک ذلولا. اللہ. چلیں پھر. وعلیکم السلام. اچھا جی، ابھی پھر ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن اور ڈیفیکلٹ ورڈز کا وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہے کہ اگر کچھ اور لوگ آگے تو ہم لوگ تفسیر کر لیں گے، اور اگر ٹائم بھی ہوا ہمارے پاس تو، ورنہ بھی تفسیر جو ہے وہ پرسوں پہ پیر والے دن پہ رکھ لیں گے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اگر ٹائم ہوا تو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ٹھیک ہے. اوکے جی. ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لاکم لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولن تابع، فمشو پس امشو چلو، فی مناکبہا فی میں، مناکب اطراف میں، ہا اس کے. ٹھیک ہے، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وَکُلُوا اور کھاؤ، مر سے، رزق ہی اس کے رزق سے، اور الیہ طرف اسی کے، النشور دوبارہ اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی ایک اور احسان اور اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر کے اپنی ذات کا تعارف دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور پھر اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے لیے تابع کر دیا، اور اس کو ہمارے لیے اس قابل بنایا کہ ہم لوگ اس پر چل پھر سکیں، اس میں سے اس کے تمام فائدے حاصل کر سکیں. اور پھر ساتھ ہی ایک اور حکم دیا کہ اس میں چلو پھرو، یعنی کہ ادھر ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، باقی سڑکوں پہ چلو، ادھر ادھر اس کے راستوں میں جاؤ، اور پھر اس کے رزق میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہا جب کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس دوران یہ مت بھولو کہ ایک دن اسی کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی کہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نعمتیں بھی عارضی ہیں، یہ زندگی بھی عارضی ہے، اور اس سب کے بعد ایک دن دوبارہ اللہ کے حضور اٹھ کر پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا بیسک تھیم تھا. تو اہم نکات یہ ہے کہ زمین کی تخلیق اور مزاج، اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ ہر چیز کا اینڈ اور ہر چیز کا جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اور یوم حشر میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کی لفظی وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اس میں سب سے پہلے ہے ذلولن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ذلولن، ٹھیک ہے، اس میں ہے ذال لام لام، یہ ذل سے اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاج ہونا، تابع دار ہونا،
اور متی ہونا یعنی کہ کسی کا اطاعت گزار ہونا، کسی کے ماتحت ہونا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے، اس میں جو اصطلاحی معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تابع دار کیا ہوا یا سدھایا ہوا، اور اسی طرح زور و قہر کی وجہ سے جھکنا، یعنی کہ زبردستی کسی کو کسی کام کے لیے جھکا دینا یا کسی کو اپنے سامنے کسی کام کے لیے مسخر کر دینا، یا پھر یہ کہ کسی چیز کا توأن یعنی کہ اپنی مرضی سے اپنی سرکشی چھوڑ کر متیو منقاد ہو جانا، یعنی کہ متیو فرما بردار ہو جانا۔ یہ ساری جو خوبیاں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں، یہ ساری خوبیاں اصل میں زمین کی ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا کیوں بنایا، اور پھر زمین کی مثال دے کر ہمیں دراصل اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے فمشو، میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصد یعنی اور ارادے سے چلنا، یعنی کہ کسی مقصد یا کسی ارادے کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر جانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر قدم قدم چلنا اور عام رفتار سے چلنا، یعنی کہ بھاگم دوڑ نہیں، جسٹ ایک نارمل واک جو ہوتی ہے وہ۔ پھر مناکبہا، یہ نون کاف با، نکا با سے اس کا روٹ ورڈ نکلتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے ہٹ جانا یا کسی چیز سے پھر جانا، اور یہ استارتاً زمین کے راستوں کے لیے بولا گیا ہے، یعنی کہ زمین کے جو راستے ہیں نا، ایک جگہ سے جب ہم چلتے چلتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہم لوگ کہاں پہ ٹویسٹ اینڈ ٹرن آ رہے ہیں، اور ہم لوگ پھرتے 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 سم ٹائم چلتے 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 دوبارہ اسی جگہ پر بھی چل کر آپ پہنچتے ہیں، تو یہ ہے کہ زمین کے سب اطراف یعنی راستہ اونچی جگہ۔ کچھ اسکالرس نے اس کا جو میننگ ہے مناقب کا، وہ پہاڑ بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زمین کو تھمائے رکھنے کی وجہ سے، زمین کو اپنی جگہ پر وہ ایک کیا کہنا چاہیے، وہ پکا کرنے کے لیے پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہیں اس میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ زمین اپنی جگہ سے نہ ڈھلکے، اور اسی طرح مددگار یا قابل بھروسہ ہونا بھی اس کا ایک معنی ہے، یعنی کہ پہاڑ بھی مددگار ہی ہے نا زمین کے، کہ وہ زمین کو اپنی جگہ سے ڈھلکنے سے وہ باز رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر راستہ وغیرہ بھی لیا جائے تو وہ بھی انسانوں کے مددگار ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے اوپر انسان چلتا ہوا اپنی منزلوں کو پاتا ہے، اپنے جو جس جگہ پہ اس نے جانا ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر روزمرہ زندگی میں ہماری ضروریات زندگی کو بھی دیکھا جائے تو انہی رستوں پر چلتے ہوئے ہم لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر سکولز میں پڑھتے ہیں تو راستوں پر چلتے ہوئے ہی ہم لوگ اپنے گھروں سے سکولز تک جاتے ہیں، اسی طرح ہر قسم کے کام کے لیے ہم لوگ انہی راستوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ایک معنی جو اسکالرز نے کیا یا پھر لنگوسٹک جو اس کے اندر اس کی ڈکشنریز میں آتا ہے، وہ مددگار یا قابل بھروسہ ہونا بھی آتا ہے۔ النشور، النشور جو ہے نشارا سے ہے، نی نون شین را روٹ ورڈ، اور کسی چیز کو بکھیرنا یا دوبارہ اٹھنا، ٹھیک ہے، دوبارہ زندہ ہونا، اس کا زیادہ تر جب نشور کا ورڈ ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جی اٹھنا، ایک یعنی کہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اس میں زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا سب معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جب انسان قبروں میں سے زندہ ہو کر اٹھے گا تو پھر وہ اس طرح آتا ہے نا کہ وہ اس کے اندر بھی آتا ہے، سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ قبروں میں سے اس طرح نکلیں گے کہ جس طرح ٹڈیاں، اور پھر وہ ایک دم سے اپنی منزلوں کی اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ النشور کا معنی یہ ساری چیزوں میں آ جاتا ہے کہ پھیلتے وہاں سے نکلیں گے اور پوری زمین پہ پھیلتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مزید اپنا تعارف دیا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ اس کا مقصد بہت ساری آیات سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن اس مقصد کو پانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی باقی ہر چیز کو انسان کے ضروریات کے لیے مسخر کر دیا، جیسے سورج، چاند، ستارے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں، چرند پرند اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں۔ اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تابع داری کے بعد انسانوں کے لیے تابع دار کر دیا، انسانوں کے لیے بالکل اس کو ہموار کر دیا، اس کو بچھا دیا۔ اب دیکھیں، دن رات جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ نرم کر دیا، یعنی کہ اتنی سخت ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر چل ہی نہ سکیں، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں اور اس کے اندر ہی دھنستے چلے جائیں، یعنی کہ بالکل ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹیکسچر رکھا کہ جس کے اوپر انسان جو ہے بڑی آسانی سے، بڑی سہولت کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل اسٹیٹک سچویشن میں رکھا، ان دیٹ سینس کہ آپ کو پتا ہے کہ زمین اپنے مدار میں ایک خاص سپیڈ کے ساتھ ہر وقت ریوالونگ پوزیشن میں ہے، چل رہی ہے، گھوم رہی ہے سورج کے گرد، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس زمین کے ہلنے کو، چلنے کو، اس کے سفر کو محسوس نہیں کر پاتے، اور ہم لوگ اس کے اوپر بڑے آرام سے، بڑے بالکل اس کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کے اندر چل پھر رہے ہیں، نہ تو کوئی گرتا ہے نہ کچھ ہے۔ پھر دیکھیں کہ زمین کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے، کشش ثقل جس کو بولتے ہیں، کہ ہمیں اپنی طرف زمین کھینچتی ہے، اور صرف اتنا ہی کھینچتی ہے اللہ کے حکم سے جتنا کہ ہمارے قدموں کو مستحکم رکھنے کے لیے، کہ جتنا ہمارے قدم، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز پھر اس میں زمین کی تابع داری کی یہ آ جاتی ہے کہ زمین میں جس طرح چاہے انسان اس زمین کے ساتھ جو ہے ہر وقت سلوک کر رہا ہے، مطلب اسی زمین پر انسان دل چاہتا ہے تو اس کو کھود کر اس میں کاشتکاری کر رہا ہے، دل چاہتا ہے تو اس کو پھاڑ کر اس میں سے معدنیات اور نباتات نکال رہا ہے، دل چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر رہا ہے، جب دل چاہتا ہے انسان اس کو اس میں سے پٹرول نکال رہا ہے، گیسز نکال رہا ہے، اور سارے کام کر رہا ہے، لیکن زمین نے کبھی کسی کو شکوہ نہیں کیا، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، یا کبھی بھی جب بھی کسی مقصد کے لیے اس زمین کو ڈگ کیا گیا، کھودا گیا، تو اس زمین نے وہاں سے اس مقصد کے حصول کو پاسبل بنایا۔ اگر ماہرین نے وہاں پہ کھود کر کسی وہاں سے معدنیات نکالنے کے لیے ماہرین نے نکالا، تو زمین نے اپنے تمام خزانے انسانیت کے فائدے اور فلاح و بہبود کے لیے اگل دیے۔ اگر کہیں سے پٹرول نکالنا چاہا اور پتہ لگا، تو زمین نے اپنا پٹرول انسانیت کے مقصد کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ تو زندگی کا سب کچھ ہے کہ زندگی میں چلتے پھرتے ہوئے ہمیں کس طرح زمین جو ہے وہ اپنا سب کچھ دے رہی ہے، تو مرنے کے بعد بھی یہ زمین ہی ہے جو ہمیں پناہ دیتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے مردے جو ہے وہ اسی زمین میں دفناتے ہیں، اور یہ زمین اپنے اندر ہمارے مردوں کو سمو کر ان کو چھپا لیتی ہے، اور زمین پر ایک تعفن اور ایک اس طرح کی جو ہے وہ کنڈیشن نہیں پیدا ہوتی۔ سوچئے اگر مردے جو ہیں وہ ہر وقت ہم لوگ دفنا نہ رہے ہوتے، زمین ہم اپنے اندر کسی چیز کو نہ لیتی، تو یہ سارے مردے جو ہیں جو اب تک
شروع سے لے کر اب تک اور روزے قیامت تک فوت ہوں گے، وہ زمین پر ہی گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تو کیا حالت ہوتی اس زمین کی۔ تو یہ زمین کا یعنی کہ بہت ہی زمین کی کچھ ایسی وہ ہے کہ جس کے بعد ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کا جو مزاج ہے وہ دینے والا ہے، انکنڈیشنل۔ بدلے میں زمین ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتی۔ زمین کے اندر اگر ہم لوگ کچھ اگانا چاہتے ہیں تو زمین ہم سے کسی قسم کا کوئی اس کے بدلے کسی قسم کی کوئی قیمت کوئی کچھ نہیں مانگتی۔ اگر ہم لوگ اس کے اندر مردے دفنا رہے ہیں تو زمین ہم سے قیمت طلب نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی ہے زمین اپنے تمام تر فوائد جو ہیں ہمیں انکنڈیشنل جو ہے وہ ہمیں دیتی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اندر دینے والا مزاج بنانا ہے، ہم نے بھی انکنڈیشنل بغیر توقعات وابستہ کیے ہوئے دوسروں کو دینے والا بننا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دینے والا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو پھر ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم لوگ دینے والے بنے نہ کہ لینے والے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ مناکبہا یعنی کہ اس کا ہوتا ہے نقبہ کہ یعنی کہ پھر جانا یا مڑ جانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے بلکہ زمین جو ہے وہ مڑی ہے، یعنی ابھی آپ سائنس بھی یہ دیکھیں نا ثابت کرتی ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ بیضوی ہے، یعنی کہ اوول شیپ میں ہے، اور جہاں پہ اگر زمین کے کسی ایک کنارے سے آپ چلنا شروع کریں تو ایک دن الٹیمیٹلی گھوم گھام کے آپ واپس اسی کنارے پر آ کے اپنے سفر کو ختم کریں گے۔ تو یہ زمین کا وہ جو ہے سبحان اللہ، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی سمپلسٹی سے یہ چیزیں کر دیں، آج 1400 سال بعد سائنس اتنی ترقی اور اتنے سب کچھ کے بعد آج ان چیزوں کو پروو کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور ان چیزوں کو لوگ جو کم عقل ہیں آج اتنے ایکسپیریمنٹ کے بعد اس چیز کو اب تسلیم کر رہے ہیں، دو کہ ہمیں بحیثیت مومن اور مسلمان اس سائنٹیفکلی پروو کیے ہوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ لیکن آج کے دور میں پڑھے لکھے بچے جہاں وہ یہ چیزیں مانگتے ہیں کہ دلائل دیے جائیں یا ہمیں سائنٹیفکلی چیزوں کو پروو کیا جائے، تو اس وقت ان کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِہَا یعنی کہ اس کے اطراف میں گھومو پھرو، اس کے اطراف میں چلو پھرو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ساتھ ہی اس کے آگے ایک اور جو اس کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں وَکُلُوا مِن رِزْقِہِ، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چلو پھر اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، مطلب یہ ہے کہ چلو پھرو اس کے ارد گرد اور اس کے حلال رزق میں سے کھاؤ پیو۔ اب اس کا کیا بنتا ہے کہ جب آپ ظاہر ہے کہ آپ نے رزق حلال کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اور بھی اپنی جو ہمارے مرد حضرات ہیں گھروں سے نکل کر رستوں پہ چلتے ہوئے دکانوں تک جاتے ہیں یا پھر اپنے جہاں جابس کرتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ اس کے راستے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمارے لیے کام یعنی کہ ہمارے لیے ایک ہر دم کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ ہی دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں تم کھاؤ پیو رزق حلال، دنیا میں چلو پھرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز مت بھولو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ ایک دن یہ دنیا عارضی ہے، تمام تر حلال نعمتوں کے استعمال کے باوجود، تمام فوائد حاصل کرنے کے باوجود
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلانی ہے، ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت آنی ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اور ایک دن ہماری جواب دہی ہے، لہٰذا آخرت کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا کے تمام فوائد حاصل کرنے ہیں، لیکن صرف اتنے ہی جتنے کہ ایک مسافر سفر کے دوران اپنے کسی بھی سٹاپ اوور پر رک کر کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ اپنے کہہ لیں کہ ضرورت کا استعمال کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس سے ہمیں کیا وہ نکلتا ہے کہ ہم نے اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ہم نے اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کی صورت میں دی ہے، زمین میں ملنے والی نعمتوں کی صورت میں دی ہے، اس کا شکر ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نکلتا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فعلی شکر ہوگا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ حلال رزق کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا ہے، تو اس سے ملنے والی انرجی کو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کے اسباب دیے ہیں، ہمارے پاس ہم لوگ اگر اس زمین میں ہم لوگوں کو ایک مہلت ملی ہے، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستوں میں، اللہ کے کاموں میں صرف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس میں ایک بہت اچھی اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے ہم نے تابع داری کا سبق لینا ہے، کہ وہ زمین اس پر اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے یہ زمین اف تک بھی نہیں کرتی۔ ہم لوگ جو مرضی اس کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین بالکل ہمارے لیے اسی طرح بچھی ہوئی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے نیچے بچھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نے بھی زمین کی اس کی تابع داری کو سبق بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس زمین کی طرح ہی ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رکھتے ہوئے اس زمین پر فساد کرنے سے بچنا ہے، اس زمین پر ایسی حرکات نہیں کرنی، ایسے اعمال نہیں کرنے کہ خود وہ زمین جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، کل کو ہمارے خلاف گواہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حصے پر یا میرے اس ٹکڑے پر فلاں بنی نوع انسان نے یہ ظلم کیا یا یہ فساد کیا یا یہ برے اعمال کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ روز قیامت ایک ایک زمین کا حصہ جو ہے وہ ہمارے یا تو حق میں گواہی دے گا یا پھر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جس جگہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے، زمین کا وہ ٹکڑا ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہاں اس بندے نے میرے اوپر نماز ادا کی۔ جہاں جہاں جو ہے ہم لوگوں نے اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو زمین کا وہ حصہ روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گا، بول اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کھڑے ہو کر اس بندے نے یہ فلاں اور فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، تو ہمیں اچھی گواہیاں اس زمین کے ٹکڑوں سے اپنے لیے اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ وہ تمام نعمتیں جو زمین کے ذریعے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں پانی کی صورت میں، اور وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں ہمارے حواس کے ذریعے ہمیں عطا کی ہیں، جیسے کہ ہماری آنکھ، ناک، کان اور باقی تمام سہولیات، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے دنیا کی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی فائدہ اٹھانا ہے یا اتنا ہی دنیا کی نعمتوں کے اندر کھبنا ہے جتنا کہ ضرورت ہے، جتنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم واپسی کے سفر کے لیے ہم لوگ غفلت میں نہ پڑ جائیں، ہمیں یہ نہ بھول جائے کہ ہمارا اصل مقصد حیات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ عقیدہ باس بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ آیت ہمیں اس کی بھی یاد دہانی کرتی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ایک دن موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ اس کی بھی تجدید ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی لطیف پوائنٹ اور بھی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعتراف میں چلو پھرو اور وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یعنی کہ رزق حلال کے لیے صحیح اور کوشش کرنا جائز ہے۔ توکل اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق حلال کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی 2344 حدیث نمبر ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رزق مقرر کیا ہے۔ پرندوں کو یہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کے لیے مقرر کیا ہے، جو رزق ان کے نصیب میں لکھا ہے، وہ ان کو مل کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے ان کا توکل، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اس کو چگنے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے دور دراز جگہوں پہ اور ارد گرد اڑ کر جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر رات شام تک واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، جس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق نکلتا ہے کہ بے شک رزق اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے، لیکن حلال رزق کے لیے بہرحال کوشش کرنا پڑتی ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ بغیر کوشش کے صرف یہ آس لگا لینا کہ ہمارے نصیب کا رزق تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، یہ توکل نہیں بلکہ یہ تواکل ہوتا ہے۔ اور تواکل ہوتا ہے کہ بغیر کوشش کیے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ ہمیں کوئی آسمان میں سے موری ہوگی اور من و سلوا کی طرح شاید ہمارا رزق ہمارے جو ٹیبلوں پر آ کر سج جائے گا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو رزق حلال کے لیے کوشش کرنا شرط ہے اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا یہاں تک کا سبق۔ اب آپ کو مجھ سے کوئی بھی، اگر آپ کا اس میں کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی شیئر کرنا چاہے گا تو کوئی بات؟ اچھا آپ وہ میں لکھ رہی تھی یہ فم شو، اس کا وہ والا پیج شیئر کر دیں، اس کی روٹ ورڈ لکھ لیا میں نے، اس کا میننگ، اور دوسرا اچھا، النشور، ان دونوں کا۔ یہ لیں، فمشو ہوتا ہے قصد اور ارادے سے چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی ارادے کے تحت، کسی مقصد کے تحت چل کے جانا، یا قدم با قدم چلنا، یا عام رفتار سے چلنا، جی ٹھیک ہے۔ جی اور نشور ہے کہ کسی چیز کو بکھیرنا، نشارہ ہوتا ہے نا، جی کئی دفعہ قرآن پاک میں آئے جب اللہ نے کہا کہ وہ آدم کی پسلی میں سے نکالا اور روحیں دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا۔ اسی طرح دوبارہ جی کر اٹھنے کو بھی نشور کہا جاتا ہے، جب قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ عالم برزخ میں اپنی موت کے بعد وہاں پر عارضی نیند سو رہے ہوں گے، وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اٹھیں گے،
اور اٹھ کر پھیلنے سے مراد یہ ہے قبروں سے نکل کر پھیل جائیں گے اور ہر طرف سے دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا صحیح. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اپنا کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے گا زمین کی تابع داری کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے؟ کیا آپ لوگوں کو کیا اپنے بارے میں کیا سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ جب اپنے ارد گرد زمین پہ اتنا سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور پھر اس پہ اللہ چاہے تو اس زمین میں ہمیں دھنسا دے، اللہ چاہے تو اس زمین کا ایک دم سے جتنا فساد ہو رہا ہے اسی جگہ سے زمین پھٹے اور سب کے سب اس کے اندر دفن ہو جائے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت مہلت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو مہلت دینے کی ایک سنت ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خاص وقت تک مہلت دے رہے ہیں کہ ہم لوگ شاید کہ ہم لوگ توبہ کر کر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. چلے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں شیئرنگ دینا چاہ رہا، تو پھر ہم لوگ آج کی کلاس کو پھر یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پھر منڈے کو آیت نمبر ہماری 16, 17 اور 18 یہ آلموسٹ ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، انسان کے بے خوف رویوں کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم ڈفرینٹ چیزوں کا ذکر ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو یہ وہ. تو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ ایک ہی دن ہم لوگ پہلے تینوں آیات کی تجوید کر لیں گے اینڈ دین اس سے اگلے دن ٹیوزڈے والے دن ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کر لیں گے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر دعا مانگ لیتے ہیں. تو آج کی کلاس ہم لوگ یہیں تک ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو انشاءاللہ پھر ملیں گے بشرط زندگی. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے. ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں آخرت میں مغفرت کا باعث بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کرا لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.